طور کی چوٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انقلاب آفری پیغام وہاں دیا اور جس انداز سے اس کی مخالفت ہوئی وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے. اور اس کے بعد فوراً ہی وہ قرآن کریم پہ آ گیا. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ مَّنشُورٍ. قرآن کی ایک یا دو آیتوں میں، اور یہاں ایک دو آیتیں ہیں، دیگر مقامات پر اور آیات بھی ہیں، جس میں یہ نظر آتا ہے کہ شروع سے ہی یہ قرآن لکھا جاتا تھا، مستور تھا. اور مستور کے تو معنی عام جانتے ہی سارے، سطر یہیں سے ہی ہے نا. مستور کے معنی یہ ہوتا ہے جو چیز لکھی جائے سطروں کی، یہ سطر وہیں سے کہا جاتا ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی منتشر تھا، کچھ ہڈیوں پہ، کچھ ٹھیکریوں کے اوپر، کچھ پتوں کے اوپر، اور ایک پتے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی اور وہ آیت ہی کہیں نہیں مل رہی تھی. یعنی اس قدر افسانے تراشے گئے ہیں خاص سازشوں کے ماتحت. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن اپنے متعلق، خدا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق کتاب مستور فی رق منشور. اتنا ہی نہیں کہا اس نے کہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے، کہا یہ ہے رق ہوتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں اب بھی پارچمنٹ کہلاتا ہے نا، کاغذ میں وہ جھلی والا کاغذ ہوتا ہے جو محفوظ رکھنے والی دستاویزات ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتی ہیں، ان پہ لکھی جاتی ہیں. اب مجھے معلوم نہیں آج کل بھی وہ ہے یا نہیں. کل تک میں جب سروس میں تھا تو وہاں تو ہم لکھا کرتے تھے وہ پارچمنٹ کے اوپر. وہ ہرن کی باریک سی جھلی ہوتی تھی، وہ پارچمنٹ کا کام دیتی تھی اس زمانے میں. تو جو کتاب یا تحریر یا نوشتہ یا دستاویز محفوظ رکھنی ہوتی تھی اسے اس جھلی پر لکھا جاتا تھا، پارچمنٹ پہ لکھا جاتا تھا. تو یہ نظر آتا ہے کہ کس قدر اہتمام تھا اس کتاب کی حفاظت کا، اس کی تحریر کا. مستور تو کہا صرف اس اعتبار سے کہ یہ لکھی جاتی تھی ساتھ کے ساتھ، اور پھر اہتمام یہ تھا کہ ایسے جھلیوں پارچمنٹ پہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے. یہ تو اس طرح سے لکھی ہوئی کتاب تھی جس کے متعلق آج افسانے مشہور ہو رہے ہیں. کتاب یہ پھر اور پوچھو نہ بعد میں پھر کس طرح سے یہ جمع ہوا، کس طرح لکھا گیا. اللہ اللہ، ان کو پڑھیے، ایک بات دوسرے سے ملتی نہیں ہے، ازداد کے افسانے ہیں، فوراً اس میں سے ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. سارا اسلام اور اس کا بنیادی تھم یہ ہے کہ قرآن اپنے اصلی شکل میں حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً وہی ہے جو خدا نے نازل فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. اب اگر اس کی حفاظت کے متعلق ہی پہلے سے ہی یہ شکوک پیدا ہو جائے کہ یہ تو اس زمانے میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، یہ محفوظ ہی نہیں تھا، اور بعد میں پھر یہ چیز کہ فلاں آیت، یعنی یہ چیز آپ سن چکے ہیں نا کئی دفعہ کہ وہ ملتی نہیں تھی. یہ آیت رجم جو ہے اب اور کو ان کو ملتا نہیں ہے کوئی بھی اس کے لیے سند رجم کی سزا کے لیے کہ وہ تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس کے قرآن کی آیت تھی. ایک نہیں، دو آیتیں تھی. ایک تو رضاعت کبیر، یعنی بڑا ہو کر دودھ پیے تو وہ رضائی بھائی ہوتا ہے یا نہیں. دوسرا یہ آیا رجم. یہ دو آیتیں جو تھیں جب قرآن جمع ہونے لگا تو یہ ملتی کہیں نہیں تھی. اللہ اللہ، ڈھونڈیا پڑی اس کی. پوچھتے پوچھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا کہ آپ کو کچھ علم ہوگا. انہوں نے کہا ہاں میرے بچوں مجھے علم کیا، میرے تو سامنے کا یہ واقعہ ہے. یہ کھجور کے دو پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی یہ آیتیں، اور یہ اندر تخت کے پاس رکھی ہوئی تھی. اندازہ لگائیے قرآن کی آیت ایک ہی جگہ صرف، اور کہیں نہیں تھی. اور حضور کی وفات پہ جب گھر میں کوہرام مچا ہے تو وہ باہر ہماری بکری جو تھی اس نے رسا توڑایا. ہم تو حضور کی وفات میں لگے رہے اور وہ اندر جا کے اس پتے کو کھا گئی. چلیے گاؤ خورد و گورا کا صاحب برد، بکری کھا گئی اور کہیں اور اس کا نام نشان نہیں. وہ بکری کھا گئی، بکری کو کساب نے ذبح کر لی، اسے تم کھا گئے. قرآن جمع ہو رہا ہے. اس کے بعد یہی ہے کہ پھر ہوا کہ کریں کیا بھائی. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ آیتیں ہم پڑھا کرتے پھر رسول اللہ کے زمانے. دیکھیے ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ رجم کا حکم خدا کی طرف سے تھا، اس کے لیے ملتا نہیں قرآن سے. وہ یہ کہا گیا. پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا ہم پڑھا کرتے. اللہ اکبر.
انہوں نے کہا پڑھا کرتے تھے تو آپ تو بہت معتبر ہیں اس معاملے کے اندر ہے، تو آپ اس میں لکھ دیجئے قرآن میں۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں لکھتا بابا، یہ لوگ کہیں گے قرآن میں اضافہ کر دیا عمر نے، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں، اور عمر جیسا جید وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں لکھتا بھائی۔ کہنے لگے پھر کیا کریں، خدا کا یہ حکم تھا قرآن میں تو ہے نہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، قرآن میں نہیں ہے تو ہم قرآن میں تو اس کو نہیں داخل کریں گے، لیکن عمل اسی حکم کے اوپر کریں گے۔ چلیے پوچھو نا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ فی وکتاب مستور فی رقم منشور، قرآن کی یاد بے شمار مقامات پہ ہے قرآن لکھا جاتا تھا۔ ان کاتبان وحی کے متعلق قرآن میں ہے کہ کتنے معزز قابل اعتماد تھے وہ لوگ جو وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ شہادت دے گی طور پر نمودار ہونے والی انقلاب کی آواز، اور وہی آواز جو اب اس کتاب کے اندر ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور اس کی بین ثبوت والبیت المعمور ہے۔ آباد گھر، کیسی عجیب صفت بیان کی گئی ہے یہاں کعبے کی، یعنی عجیب بات ہے جب بھی کعبہ تعمیر ہوا ہے، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہدوں سے تھا یا اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، وہ عربوں کے ہاں اسلام سے، یعنی اسلام تو بہت بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے بھی عربوں کا اجتماعی زندگی کا مرکز کعبہ چلا آ رہا تھا۔ وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی ویرانہ نہیں ہوا ہے، اور پھر اسلام کے بعد تو آپ وہاں جا کے دیکھیے 1300 سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی آدمی نہ ہو۔ اس قدر مسلسل یوم تعمیر سے لے کے اور آج تک، اور اس کے بعد ہمارا یقین یہ ہے کہ قیامت تک وہ بیت معمور ہے، آباد گھر ہے، ویرانہ نہیں ہے۔ تو اسے قرآن کریم نے بیت معمور کہا ہے۔ کہا یہ سب چیزیں اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا تھا؟ دوسری بات آپ کو یاد ہوگی جو قرآن کا نقطہ ماسکہ ہے، قانون مکافات عمل۔ جس قسم کی روش، جس قسم کا نظام کوئی قوم قائم کرے گی اس کے مطابق اس قوم کا انجام ہوگا۔ غلط نظام کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا۔ یہ ہے نقطہ ماسکہ فرد کے لیے بھی، جس قسم کا وہ کام کرے گا اس کے مطابق نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ قوموں کے لیے بھی جس قسم کا نظام وہ کوئی قوم اپنے ہاں قائم کرے گی اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ یہ ہے نا قرآن کا نقطہ ماسکہ۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے پہلے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شہادت میں پیش کر رہا ہے ان تاریخی واقعات کو جو گزشتہ زمانے کی انبیاء کرام کی کشمکش میں گزرے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ پھر ساتھ وہ کیا کیا کرتا ہے؟ دو ہی چیزوں کو بطور شہادت پیش کیا کرتا ہے، خارجی کائنات اور تاریخی شہادات۔ قانون کے لیے کہ ہر شے قانون کے مطابق چل رہی ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ محسوس چیزیں پیش کرتا ہے، اور وہ یہ خارجی کائنات ہے۔ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ گندم از گندم بروید جاؤ سے جاؤ، گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم پیدا ہوگی، جاؤ کا بیج ڈالو گے تو جاؤ پیدا ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے مکافات عمل کا کہ جیسا بیج ہوگا اسی قسم کی فصل ہوگی۔ اس لیے قرآن جہاں بھی تاریخی شواہد پیش کرتا ہے فوراً ساتھ فطرت کے قوانین اور فطرت کے محسوس شواہد جسے آپ کہہ لیجئے انہیں پیش کرتا ہے۔ تین چیزیں تو پیش کی اس نے، طور کو پیش کیا،
قرآن کو پیش کیا، بیت معمور کو پیش کیا، اور اس کے بعد والسقف المرفوع والبحر المسجور، فوراً آ گیا خارجی کائنات پہ، اور یہ فضا کی پہنائیاں اور ان میں مصروف گردش اتنے اتنے عظیم الجثہ کرے، انہیں دیکھیے تو صحیح کہا، اور اس کے بعد یہ ان سمندروں کو تو دیکھیے صحیح، اس قدر طوفان آمیز تلاطم انگیز پانی سے بھرے ہوئے اور ایک کے ساتھ دوسرے ملے ہوئے پورے کے پورے، کہا دیکھتے ہو کہ یہ کس طرح قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، سوئی ان میں ڈالیے تو وہ تہہ تک چلی جاتی ہے، قانون کے مطابق لوہے کا جہاز بنائیے اتنا بڑا جس میں لاکھوں من بوجھ لاد دیجئے، قانون کے مطابق اس کو بنائیے، اسی سمندر میں دیکھیے وہ پانی کس طرح اپنی چھاتی پہ لیے جاتا ہے اس جہاز کو، کہا دیکھ رہے ہیں آپ قانون کی کار فرمائی۔ تو دونوں شہادتیں پیش کرنے کے بعد کیا کہا، کس بات کے لیے شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ انا عذاب ربک لواقع، یہ جو تباہی بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری روش یہ غلط ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، یہ ہو کر رہے گا، یہ سب چیزیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ غور کیجئے عزیزان من، ان آیات کے معنی کیا ہو گئے، ان کی تفسیر کیا ہو گئی، واقعہ ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی روک نہیں سکے گا اس کو، کوئی قوت اسے روک نہیں سکے گی، آ کر رہے گی یہ تباہی۔ اس تباہی میں ہوگا گیا، اب پھر آگے ایک اور بات آ رہی ہے، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، یہاں پھر وہی ترجمے آپ دیکھیں گے آپ کہ جس دن آسمان کرب انگیز جنبش میں ہوگا، ہل جائے گا، پھٹ جائیں گے یہ کرے، اور یہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن یہ ہوگا۔ بات تو یہ کہہ رہا تھا، انسانوں کو بتا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام کیا کرے گا، اور جو کہا کہ یہ اس دن ہوگا جب یہ آسمان کے کرے تھرتھرا جائیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھٹ کے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، تو بات کیا بنی صاحب؟ اب اس کے متعلق آپ تفسیروں میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت جب آئے گی تو یہ ہوگا، زمین پھٹ کے ریزہ ریزہ، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح، آسمان کے یہ جو کرے ہیں یہ سارے کے سارے یہ تباہ ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس میں جب کچھ نہیں رہے گا تو اس میں تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا، تو یہ کس بات کے لیے شہادت دیے جا رہے ہیں؟ نہ اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی بچ سکتا ہے، اور اگلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مومن اور کافر کی بھی تو تمیز نہیں ہوگی، اس میں تو مسجد اور مندر کی بھی تمیز نہیں ہوگی۔ جب زمین کا کرہ ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس میں بسنے والے انسان ہی نہیں، ساری مخلوق جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آبادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس بات کے لیے یہ کیا ہے جو ہمارے لیے وجہ عبرت بنا رہا ہے قرآن، کہ غور کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دوسری چیز آتی ہے قرآن کی، اور وہ عربی زبان کی بھی دوسری چیز۔ میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو چیزیں کہی گئی اگر مانے یہ لیے جائیں کہ کرے جو ہیں جنبش سے تہ و بالا ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ اگلی آیت ہے فویل یومئذ للمکذبین، اس دن وہ لوگ جو خدا